السلام علیکم ویورز، آج ہم تحصیلدار کا پارٹ 5 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 پارٹ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پلیز تارا MCQ یوٹیوب چینل پہ جائیے اور وہاں سرچ کریں تحصیلدار کے پیپر میں 40 MCQ انگلش کے ہے، جبکہ باقی 60 MCQ یہ جنرل نالج کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے تارا MCQ یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو پلیز تارا MCQ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہے اپنے ویڈیو میں انکلوڈ کروں گا، جو کہ ہر قسم کے ٹیسٹ میں آپ کے کام آئیں گے، اور انشاءاللہ کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو ٹیسٹ کے دوران پیش نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے 41 نمبر کویسچن کی طرف۔ دنیا کا سب سے کم آبادی والا براعظم کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، انٹارکٹیکا۔ یہ دنیا کا سب سے کم آبادی والا براعظم ہے۔ اب میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں اس کویسچن سے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لے۔ ہر قسم کے ٹیسٹ میں یہ پوائنٹ جو ہے آپ کے کام آئیں گے۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا براعظم جو ہے وہ براعظم ایشیا ہے، یاد رکھنا، اور کم آبادی والا براعظم انٹارکٹیکا ہے۔ دنیا کا سب سے کم آبادی والا ملک جو ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے، جس کا سائز جو ہے 109 ایکڑ اور آبادی 510، دونوں لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے ایریا کے لحاظ سے؟ تو وہ رشیا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے کون سا ملک ہے؟ تو وہ ہندوستان یعنی انڈیا ہے، جس کی آبادی 1 ارب 42 کروڑ ہے، اور دوسری نمبر پہ چین ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، مزید ایکسپلینیشنز۔ دنیا کا سب سے بڑا مسلم پاپولیشن والا کنٹری کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا مسلم دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں مسلم کے کل پاپولیشنز کے 12.7% مسلم رہتے ہیں۔ دوسری نمبر پہ پاکستان ہے، جس میں 11.1% کل مسلم پاپولیشنز کے مسلم رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے، 10.9% مسلم ہے، اور بنگلہ دیش چوتھے نمبر پہ ہے، 9.2% ہے۔ اسی طرح 20% مسلم جو ہے وہ عرب ورلڈ میں رہتے ہیں کل پاپولیشنز کی۔ مڈل ایسٹ اور ایران ترکی جو ہے یہ لارجسٹ مسلم میجورٹی کنٹری ہے۔ اسی طرح یورپ میں ایجپٹ اور نائجیریا ہے۔ اس کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے ٹیسٹ میں۔ مالدیو جو ہے یہ مسلم دنیا کی رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے، جبکہ سب سے بڑا ملک رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ قازقستان ہے، اور آبادی کے لحاظ سے وہ انڈونیشیا ہے، جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے، آپ کے ہر قسم کے ٹیسٹ میں اس کا کام آئے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن نمبر 42۔ سیریکلچر۔ سیریکلچر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، ریئرنگ آف سلک وارم۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں، اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں گا کہ سیریکلچر کس چیز کو کہتے ہیں۔ سیریکلچر یا سلک فارمنگ ریشم کے پیداوار کے لیے ریشم کے کیڑوں کی کاشت ہے، یعنی کاشتکاری کو، کیڑوں کی کاشتکاری کو، جس سے ہم سلک کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس سارے پروسیس کو، اس کو سیریکلچر یا سلک فارمنگ کہتے ہیں۔ اس کے لیے 2 نام ہے، جبکہ دوسرا پومولوجی جو ہے یہ کلٹیویشنز آف فروٹس کو کہتے ہیں۔ یہ فروٹس کی جو کلٹیویشنز ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے، اس کو پومولوجی کہتے ہیں۔ The science of vegetable growing is called olericulture۔ ویجیٹیبل کے جو گروئنگ کی جو سائنس ہے اس کو اولیکلچر کہا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہے arboriculture۔ Arboriculture is the cultivation of tree, shrubs and other woody plants for shadings and decorations۔ یہ جو ڈیکوریشنز کے لیے ہم درختوں کو اگاتے ہیں یا لگاتے ہیں، اس کو آربوری کلچرز کہا جاتا ہے۔ اس کو آربوری کہا جاتا ہے کس چیز کو؟ دا کلٹیویشن آف ٹری، شربز اینڈ ادر ووڈی پلانٹس فار شیڈنگز اینڈ ڈیکوریشنز۔ اور اس آپشن میں ایک نارتھ بریز بھی تھا۔ نارتھ بریز کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ شمالی ہوا، ایک ہوا ہوتی ہے جو شمال سے چلتی ہے، اس کو نارتھ بریز کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ The most severe storm is a
سب سے شدید طوفان کون سا ہے منطقہ ذیل میں سے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بی، ٹورنیڈو۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ اردو میں ٹورنیڈو کو بگولا کہتا ہے۔ بگولا ہوا کا پرتشدد گھومنے والا کالم ہے جو زمین کی سطح اور کومولمبس کلاؤڈ دونوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ایک سرا ہوتا ہے وہ زمین کی سطح پر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سرا جو ہوتا ہے وہ کولمبس کلاؤڈ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یا غیر معمولی صورت میں کیومولس بادل کی بنیاد، دا کیومولس جو ہے یا اسی کی بنیاد جو ہے اسی کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتا ہے۔ اسے اکثر ٹویسٹرز یا ونڈ یا سائیکلون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، یہ امپورٹنس ہے کہ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے، ٹویسٹر ہے یا ونڈ ہے یا سائیکلون ہے۔ اب ہم ٹائفونز اور ہوریکینز کی طرف آتے ہیں۔ نارتھ اٹلانٹک اور سینٹرل اینڈ ویسٹرن اور ایسٹرن نارتھ پیسیفک اس طوفان کو ہوریکینز کہا جاتا ہے، جبکہ ویسٹرن نارتھ پیسیفک میں اس ہوا کو ٹائفون کہا جاتا ہے، جبکہ ساؤتھ پیسیفک اور انڈین اوشینز میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو سائیکلونز کہا جاتا ہے۔ ہمارے براعظم میں جو آتے ہیں، ایشیا میں جو آتے ہیں، اس کو ہم سائیکلونز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹراپیکل سائیکلونز اور ریئر ان ساؤتھ اٹلانٹک، بہت کبھی کبھار جو ہوتا ہے یہ سائیکلون جو ہے، یہ ٹراپیکل سائیکلون جو ہے یہ ساؤتھ اٹلانٹک میں کبھی کبھار آتا ہے۔ یہ پوائنٹس کو نوٹ کر لینا چاہیے، یہ امپورٹنس ہے، آنے کے چانسز کافی زیادہ ہوتا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ دا اسمالسٹ اوشین آف دا ورلڈ از، دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، آرکٹک اوشینز۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ آرکٹک اوشین دنیا کے 5 سمندروں میں سب سے چھوٹا سمندر ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کل کتنے سمندر ہے؟ 5 ہے، اور براعظم کتنے ہیں؟ 7 ہے، جس کا رقبہ تقریباً، یعنی آرکٹک اوشینز کا رقبہ تقریباً 6.1 ملین مربع میل ہے، یعنی 61 لاکھ مربع میل ہے۔ آرکٹک سمندر متحدہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ سے تقریباً 1.5 گنا بڑا ہے، یعنی یہ جو آرکٹک اوشین سے یہ 1.5 ٹائمز امریکہ سے بڑا ہے۔ بحر الکاہل، یاد رکھنا کہ پیسیفک اوشینز کو اردو میں ہم بحر الکاہل کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے۔ بحر الکاہل کا جو سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے، جو کہ مریانہ ٹرینچ میں واقع ہے، اور اس کی گہرائی جو ہے وہ 10,928 میٹر یعنی 35,853 فیٹ ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ دا چیلنجر ڈیپ جو ہے اس کی جو گہرائی ہے وہ 10,928 میٹر یعنی 35,853 فیٹ ہے، اور یہ زمین پر آدھی سے زیادہ مفت پانی پر مشتمل ہے۔ دنیا کے تمام براعظم جو ہے وہ پیسیفک اوشینز میں فٹ ہو سکتی ہے۔ وہ سارے براعظم جو 7 براعظم ہے وہ صرف ایک ہی سمندر میں آ سکتے ہیں۔ بحر اوقیانوس، اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ اٹلانٹک اوشین یعنی اٹلانٹک اوشینز کو ہم اردو میں بحر اوقیانوس کہا جاتا ہے۔ بحر اوقیانوس دنیا کا سب سے بزیسٹ اوشینز ہے، مسافروں اور جو کارگو ہے اس کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے مصروف ترین اوشینز ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ The smallest continent of the world area wise، دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، آسٹریلیا۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کا دوسرا نام یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم اوشینیا کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اوشینیا بھی کہا جاتا ہے 7 براعظموں میں سب سے چھوٹا براعظم ہے،
کس لحاظ سے؟ رقبے کے لحاظ سے، جس کا رقبہ جو ہے 8 ملین مربع کلومیٹر یا 3 ملین مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آسٹریلیا بذات خود اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ آسٹریلیا کو ہم ایک ملک بھی کہا جاتا ہے اور اس کو براعظم بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملک بھی ہے اور یہ ایک براعظم بھی ہے۔ آسٹریلیا بذات خود ایک ملک اور ایک براعظم دونوں ہے۔ آسٹریلیا براعظم میں کل 3 ممالک ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ آسٹریلیا، پاپوا نیو گنی اور نیوزی لینڈ، وہ 3 آزاد ممالک ہیں جو آسٹریلیا کے براعظم میں واقع ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اس میں پاپوا اور مغربی پاپوا بھی شامل ہے جو نیو گنی کے جزیرے کے 2 علاقے ہیں۔ یہ نیو گنی کے 2 جزیرے کے علاقے ہیں لیکن انڈونیشیا کے کنٹرول میں ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس پہ حکمرانی کون کرتا ہے، جو جزیروں پہ جو کہ نیو گنی کی ہے لیکن یہ انڈونیشیا کنٹرول کرتا ہے، اس پہ حکمرانی انڈونیشیا کرتا ہے۔ ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے اور مشرقی بحیرہ روم سے لے کر مغربی بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ ایشیا میں کل 48 یعنی 48 ممالک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن نمبر 46۔ The longest river in the world is دنیا کا سب سے لمبا دریا منطقہ ذیل میں سے کون سا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، نائل، دریائے نائل۔ اب ہم اس کے شارٹ ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ دریائے نیل، جیسے انگلش میں نائل کہتے ہیں، اردو میں نیل کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے جس کی لمبائی، اس پوائنٹس کو، اس فگر کو نوٹ کر لے کہ اس کی لمبائی 4132 میل یعنی 6650 کلومیٹر ہے۔ اس کو نوٹ کر لے، امپورٹنٹ ہے۔ یہ وسطی افریقہ سے شمال کی طرف شمال مشرقی افریقہ کے ذریعے بحیرہ روم تک بہتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ، اور اس کا جو سورسز ہے وہ بلو نائل، دا اتبارا اور وائٹ نائل جو ہے یہ اس کا مین سورسز ہے، یہ اس سے بنتا ہے اور یہ جا کر میڈیٹرینین سی میں گرتا ہے۔ اس کا جو اختتام ہے، اینڈ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ میڈیٹرینین سی ہے، اور یہ اس کا جو سورسز ہے وہ یہ 3 سورسز ہے، 3 پرنسپل سورسز ہے، بلو نائل، اتبارا اور وائٹ نائل۔ یہ اس سے شروع ہوتا ہے جبکہ میڈیٹرینین سی پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امیزون ریور جو کہ ساؤتھ امریکہ میں واقع ہے، یہ دنیا کے سب سے بڑی دریا ہے ڈسچارج والیوم آف واٹر کی لحاظ سے، اور یہ دنیا کا سب سے لانگسٹ ریور بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کنفیوژن ہے، اور لیکن آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں۔ سب جو امپورٹنٹ ہے اور جو کریکٹ اس کا آپشن ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نائل ریور ہے۔ اس کا امیزون ریور کا جو رقبہ جو لین ہے وہ 6400 کلومیٹر یعنی 4000 میل ہے، حالانکہ اس پر ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ نیل ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب سے لمبا ترین یعنی لانگسٹ ریور جو ہے وہ دریائے نیل ہے۔ آپ کو جب ٹیسٹ میں آئے گا تو آپ نے دریائے نیل کو سلیکٹ کرنا ہے، وہ کریکٹ آپشن ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ The country which is geographically situated in America but politically is a part of Europe، وہ ملک جو جغرافیائی طور پر امریکہ میں واقع ہے لیکن سیاسی طور پر یورپ کا حصہ ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے گرین لینڈ۔ اب ہم اس کی شارٹ ایکسپلینیشن اور جو موسٹ امپورٹنٹ ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ گرین لینڈ اگرچہ شمالی امریکا براعظم کا حصہ ہے لیکن سیاسی طور پر یہ جزیرہ یورپ کا حصہ ہے۔ یورپ کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک جو ہے وہ اس پہ حکمرانی کرتا ہے، اور یاد رکھنا کہ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے جس کی جو رقبہ ہے وہ ہے 8,36,330 مربع میل یعنی 21,66,086 مربع کلومیٹر ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے جس پہ ڈنمارک حکمرانی کر رہا ہے، اور یاد رکھنا کہ گرین لینڈ جو ہے یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ نیکسٹ، دلی از سچویٹڈ آن دا بینک آف ریور، تو وہ کون سے دلی جو ہے وہ کون سے دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی، نن آف دیز۔ یاد رکھنا
کہ دلی جو ہے یہ انڈیا کا سب سے مشہور سٹی ہے اور یہ جو ہے دریائے یمنا یعنی ریور یمنا کے کنارے واقع ہے اور یہ انڈیا کا دارالخلافہ بھی ہے۔ سب سے بڑے سٹیز جو کہ دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے وہ ہے لکھنؤ، الہ آباد، پٹنہ، کانپور، کلکتہ اور وارانسی۔ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جو امپورٹنٹ سٹیز ہے انڈیا کی یہ جو ہے دریائے گنگا کے کنارے واقع ہے۔ ماسکو جو ہے وہ کون سے ریور کے کنارے پر واقع ہے؟ وہ ماسکوا ریور کے کنارے پر واقع ہے، جبکہ روم سٹی جو ہے جو کہ اٹلی کی دارالخلافہ ہے یہ ریور تبر کے کنارے پر واقع ہے۔ نیکسٹ کوسچن، لندن is situated on the bank of river ڈیش۔ لندن کون سے دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی، تامس ریور کے کنارے پر واقع ہے۔ لندن جو ہے یہ ریور تامس کے کنارے پر واقع ہے اور اسی طرح پیرس جو فرانس کا دارالخلافہ ہے یہ کون سے ریور کے کنارے پر واقع ہے؟ یہ سین ریور کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح برلن جو کہ جرمنی کا دارالخلافہ ہے یہ کون سے ریور کے کنارے پر واقع ہے؟ یہ سپری ریور کے کنارے پر واقع ہے۔ اسی طرح روم جو ہے یہ اٹلی کا دارالخلافہ ہے اور یہ تبر ریور کے کنارے پر واقع ہے۔ یاد رکھنا، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ روم کو 7 ہلز یا ایٹرنل سٹی بھی کہا جاتا ہے، امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے کوسچن نمبر 50 اور لاسٹ کوسچن کی طرف۔ نیم آف دا پرسن ہو ڈسکور سی روٹ فرام یورپ ٹو انڈیا۔ یورپ سے ہندوستان تک سمندری راستہ دریافت کرنے والا شخص کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر اے، واسکو ڈی گاما۔ اب ہم اس کی ایکسپلینیشنز پہ چلتے ہیں۔ 20 مئی 1498 کو لزبن پرتگال سے سفر کرنے کے 2 سال بعد واسکو ڈی گاما ہندوستان کے مغربی سمندری ساحل پر کوزی کوڈ یعنی کالکٹ کریلا پہنچا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی یورپی سمندر کے راستے ہندوستان پہنچا تھا۔ اسی طرح بھارت تک سمندری راستے کی دریافت کا سہرا واسکو ڈی گاما کے سر جاتا ہے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا کہ 2 سال بعد لزبن پرتگال سے شروع ہو کر ہندوستان کے مغربی سمندری ساحل پر کوزی کوڈ کالکٹ کریلا پہنچا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ واسکو ڈی گاما تھا جنہوں نے پہلا راستہ دریافت کیا گیا تھا یورپ سے ایشیا تک۔ واسکو ڈی گاما ایک پرتگالی ایکسپلورر تھا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لینا کہ اس کا تعلق کون سے ملک سے تھا؟ وہ ایک پرتگالی ایکسپلورر تھا جو یورپ سے ہندوستان آیا تھا۔ وہ پہلا یورپی تھا جس نے افریقہ کا چکر لگا کر ہندوستان کا سفر کیا، اور دوسرا کرسٹوفر کولمبس کرسٹوفر کولمبس جو ہے یہ ایک اطالوی یعنی اٹلین ایکسپلورر اور نیویگیٹرز تھا جنہوں نے 1492 میں امریکہ کو دریافت کیا گیا تھا۔ مارکو پولو جو ہے وہ اٹالینز تھا۔ مارکو پولو بھی ایک اٹالینز تھا جنہوں نے 1271 سے 1295 تک سلک روٹ پہ سفر کر کے یورپ سے ایشیا تک راستہ دریافت کیا گیا تھا۔ اسی سفر کے دوران مارکو پولو نے ایل میلینی ایک کتاب جیسے انگریزی میں دا ٹریولز آف مارکو پولو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ کتاب بھی لکھا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ اس کا 6 جو پارٹ ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ اللہ حافظ۔